السلام علیکم۔ اس پوسٹ میں ہم نے استخارہ کا مکمل سنت طریقہ بتایا ہے۔ استخارہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا۔ جب کوئی دل میں کنفیوژن ہو اور ہمیں خود اپنے دل پہ فیصلہ لینے میں ہچکچاہٹ ہو، تب ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے مشورے سے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ استخارہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استخارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ شادی وغیرہ، اب دو جگہ سے رشتہ آ گیا اور ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ہم کہاں کریں، تب استخارہ کر کے پتہ کرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی جاب ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو ہم استخارہ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا کام کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تب استخارہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے کام کے لیے استخارہ نہ کریں جو شرعی طور پر منع ہے، جیسے کہ شراب نوشی، جوا، سٹا، بیاشا کام۔ ایسے مسئلوں پر استخارہ کرنا آپ کو گناہ گار ہو سکتا ہے۔ اپنا استخارہ خود ہی کرنا چاہیے بجائے کسی اور سے کروانے کے۔ چلیے اب میں آپ کو استخارہ کرنے کا سنت طریقہ بتاتی ہوں۔ استخارہ اگر عشاء کی نماز کے ترنت بعد یا سونے جاتے وقت سے پہلے جب بھی کریں باوضو کریں۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی پڑھنی ہے۔ بعد نماز 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنا مسئلہ خیال میں رکھتے ہوئے استخارے کی دعا پڑھنی ہے۔ بعد دعا کے 3 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھیں۔ جو بھی مسئلہ ہو اس کے لیے اللہ عز و جل سے دل کی گہرائیوں سے رو کر اپنے مسئلے کی مشورہ طلب کرنا ہے۔ چلیے اب میں بتاتی ہوں آپ کو استخارہ کرنے کا وقت۔ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد استخارہ کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر سونے جانے سے کچھ دیر پہلے۔ طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت استخارہ کی نیت کریں نفل۔ استخارہ کی نماز کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں۔ اب میں آپ کو اس کی نیت کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے استخارے کا طریقہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے، پھر ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر درود شریف مطلب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، پھر روح سجود کے بعد دوسری رکعت میں پھر الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ اخلاص قل اللہ احد کو کہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دوسری سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رکوع سجود کے بعد اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے مسورہ کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ استخارہ کی جو دعا ہے وہ ہم نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھیں تو اول آخری 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر جس مشورہ اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہیں وہ طلب کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں استخارے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ استخارہ اگر ہاں یا نہ کی بنیادی پر ہو جائے، خواب میں اگر سبز رنگ یا سفید رنگ نظر آئے تو ہاں سمجھو، اور اگر کالا یا ڈارک سرخ نظر آئے تو سمجھو نہ ہے، یا تو خواب میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا آپ کے مسئلے کا، یا پھر اس کا رجحان اس کام کی اور بڑھ جائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اگر آپ کو لگے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے تو آپ استخارہ تب تک کر سکتے ہیں جب تک نتیجہ نکل نہ جائے۔ آپ جب بھی کوئی عمل، وظیفہ یا استخارہ کریں، نیک نیت سے کریں اور دل کی گہرائیوں سے کریں تاکہ شیطان آپ کو بہکا نہ سکے۔ اس کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی رہنمائی اور عرش کے سائے میں ہمیشہ برقرار رکھے۔ اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔
نتیجہ انشاءاللہ بہتر اور اچھا ہی آئے گا۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔